تم تو جھوٹ گڑتے ہو، ایسے خواب چھاپ دیا اپنے. تو چھاپنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں آپ امت کو؟ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول کی عظمت کچھ بھی نہیں ہمارے دل میں. اب آئیے ان کے ابھی ایک موجودہ پیر صاحب زندہ ہے پاکستان میں، جن کا نام ہے پیر ذوالفقار نقشبندی. نام سنا ہے؟ ہندوستان ابھی آئے تھے، دیوبند کا مدرسہ وغیرہ انہوں نے دورہ کیا. تو دیوبند کے ایک مولانا ہے جن کا نام ہے مولانا ندیم الواجدی دیوبندی، دیوبند کے عالم ہیں. ان کے تعلق سے ان کی تعریف میں ایک مضمون لکھا، اور یہ آپ ہی کے بمبئی کا اخبار نکلتا ہے اردو ٹائمز. اردو ٹائمز میں ان کا مضمون چھپا، رپورٹ نہیں چھپی. رپورٹ چھپی ہوتی تو آپ یہ کہہ کے تعبیر نکال لیں گے کہ اخبار والے نے غلط لکھا ہے. اخبار والا بری الذمہ ہے، کیونکہ مضمون انہوں نے دیا اور ان کے نام سے مضمون چھپا. اصل پیپر کی کٹنگ میرے ہاتھ میں ہے، شبہ ہو تو پروگرام کے بعد آ کے اصل اخبار کی کٹنگ دیکھ لے. پروجیکٹر پہ میں پیپر دکھا رہا ہوں. تاریخ 6 مئی 2011 کا یہ پیپر ہے، بامبے کا ہی ہے. جا کے فائل میں سے اگر اردو ٹائمز کے آفس سے آپ کے تعلقات ہیں 2011 کی فائل میں آپ جا کے پیپر ڈھونڈ کے نکال لیں. یہ میرے پاس اوریجنل یہاں موجود ہے. پیر ذوالفقار کے بارے میں مولانا ندیم کیا لکھتے ذرا سنیے. عبارت تھوڑی باریک ہے کیونکہ بہت باریک باریک لکھا، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں علماء دیوبند کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جذبات قابو میں نہیں رہے تھے. کن کے؟ پیر ذوالفقار علی صاحب کے. خود بھی روتے ہیں اور دوسروں سننے والوں کو بھی رلا دیتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے افراد ہیں. یہ علماء دیوبند کون ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت کے افراد ہے. اللہ نے 1400 سال کے بعد پیدا فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہوا کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ صحابہ اکرام ہیں. چلیے آگے بڑھیں. یہ ملفوظات ہیں مولانا الیاس صاحب کی. مولانا منظور نعمانی دیوبند کے مناظر انہوں نے لکھی. صفحہ 122 پر لکھتے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی کون تھے؟ قطب ارشاد. یہ بہت بڑا ولایت کا مقام ہوتا ہے، اور مجدد تھے. اب آئیے ذرا دیکھیں مجدد صاحب کرتے کیا تھے. یہ تذکرۃ الرشید، اس کے اندر یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ 290. ایک بار ارشاد فرمایا مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے، میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں، عروس کہتے دلہن، مولانا قاسم صاحب دلہن بنے ہوئے ہیں، اور میرا ان سے نکاح ہوا. سو جس طرح زن و شوہر میں یعنی مرد اور عورت میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا. تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے اولیاء ہے بھائی، اور یہ صحابہ ہے. پیر ذوالفقار علی کے نزدیک صحابہ کی مقدس جماعت ہے جو زمین پہ 1400 سال کے بعد بھیجی گئی. اب آپ کہیں گے یہ تو خواب دیکھا تھا، خواب پہ پکڑ نہیں ہے. چلو بیداری کا قصہ سن لیں آپ. حکایات الاولیاء اشرف علی تھانوی صاحب، یہ ان کے اولیاء ہے. آپ یہ نہ سمجھے غریب نواز اور داتا گنج بخش کا ذکر ہے اس میں، یہ نہیں ہے. گنگوئی نانا توی یہ اولیاء ان کا ذکر ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی، کتب خانہ نعمیہ دیوبند سے چھپی ہے. اس کتاب کا صفحہ 307، حکایت نمبر 305. مولانا اشرف علی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب ام محترم، ام کہتے چچا کو، ام محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوہا کی خانقاہ میں یعنی رشید احمد گنگوہی کی خانقاہ میں حضرت گنگوہی اور حضرت نانا توی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانا توی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ کھٹیا پر. حضرت نانا توی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے، کہنے دو. اب خواب نہیں ہے بھائی، تو اب اندازہ لگائیں آپ کہ یہ دیوبند کی گنگوا کی خانقاہ میں کیا ہو رہا ہے. خلاصے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود سمجھدار ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ سب لوگ خرید کے پڑھ لینا. حکایات الاولیاء. تو آپ بتائیے یہ ولی کا کردار ایسا ہوتا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں کار شیطان می کند نامش ولی گر ولی ایست لعنت بر ولی.
کہتے کام شیطان کے کرتا ہے اور بولتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. اگر یہی ولایت اور ولی ہونا ہے تو ایسے ولی ہونے پر لعنت ہے ہزاروں. چلیے آئیے اب آپ تاجیوں پڑھ جائیں گے. یہ نبوت کے بھی دعوے کر رہے ہیں ان لوگوں نے. یہ مولانا اشرف علی کی کتاب ہے الامداد, یہاں میرے پاس ٹیبل پر بھی موجود ہے, رسالہ الامداد. اب چھپنا بند کر دیا انہوں نے, رسالہ نکلتا تھا ماہنامہ. اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے ایک خواب بیان کیا. صفحہ اس کا 34-35 ہے. کہتا ہے وہ مرید ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن العزیز دیکھ رہا تھا, یہ کتاب کا نام ہے. دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا. رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا, لیکن جب بندے نے دوسری کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی, اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ دیا اور سو گیا. کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں, لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں, یعنی اشرف علی تھانوی کا. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں, اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے, لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں, لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اور بھی چند اشخاص حضور کے پاس تھے, لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے رکت طاری ہو گئی, زمین پر گر گیا. نہایت ہی زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا. کلمہ اس نے قائم میں پڑھا خواب میں. اب خواب سے بولتا ہے میں بیدار ہو گیا, لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور اثر نا طاقتی کا بدستور تھا, لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے, اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ اب بیدار ہوں, خواب نہیں, لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا. دوسرے روز بیداری میں رکت طاری رہی, خوب رویا, اور بھی بہت سی وجوہات ہے جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے, یعنی سب محبت کی وجہ سے ہے. کہاں تک عرض کروں. اشرف علی تھانوی اس کو جواب لکھتے, جواب اس واقعے میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو, وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے. کہتے کہ اس واقعے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تسلی رکھو. جو تم میرے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو, کلمے میں میرا نام لے رہے ہو, یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے, یہ سنت کی پیروی میں ہے. معاذ اللہ. اب ایک خاص عبارت دیکھ لیں, یہ نبوت کے بھی دعوے دار اور عالم کیا تھا. اشرف علی صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام ہے کمالات اشرفیہ. اس میں ان کے حالات لکھے ہیں. دیکھو مولانا اشرف علی صاحب اس میں خود کیا لکھتے ہیں. ان کے ایک مرید محمد عیسیٰ صاحب نے لکھی. کہتے ہیں اشرف علی تھانوی, فرمایا دعوت اور ہدیے میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں. یعنی نبی بننے کا دعویٰ اور متقی نہیں. چلیے اب یہاں سے 2-3 باتیں خاص خاص سن لیں آپ یہاں پہ, پھر اس کے بعد ہم اختتام کریں گے. اب یہ تھوڑا سا دل تھام کے یارو اب میری بھی باری آئی. کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دیا ہے وقت کی قلت کے سبب. ابھی چل رہی ہے 11ویں شریف. مجھے ایک چیز بتائیے, آپ کے گھر کوئی مٹھائی بھیج دے یا آپ کے گھر کوئی کھانا بھیج دے, آپ کا کوئی پڑوسی, مثال کے طور پر ایسے شخص نے آپ کیا کھانا بھیج دیا جس کو کھانا لینا پسند نہیں کرتے, تو آپ اس کھانے کا کیا کریں گے؟ نہیں کھانا ہے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ کھانا کھاؤں میں, میرے دشمن کے ہاں سے آیا, نفرت ہے اس سے. اس کھانے کا آپ کیا کریں گے بتائیے؟ پھینک دیں گے آپ, کسی کنارے پہ ڈال دیں گے, کوئی جانور کھا لے, کسی دوسرے شخص کو دے دیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گڈھا کھودے اور پھر وہ کھانے کو دفن کرتے بیٹھے رہے, آپ نہیں کھا رہے دوسرے کو. عموماً گھروں میں جو کھانے ہوتے ہیں جب سڑ جاتے, انسان کے کھانے لائق نہیں رہتے, انسان اس نیت سے باہر کناروں پہ ڈال دیتا ہے کہ جانور کھا لے. انسان کے کھانے لائق نہیں, کم سے کم جانور کھا لے. مگر آئیے 11ویں شریف کی مٹھائی, فاتحہ کی مٹھائی سے ان کو کتنی نفرت ہے. مولانا اشرف علی کمالات اشرفیہ میں بیان کرتے ہیں. ایک شخص نے ان سے سوال کیا, صفحہ 154-155. ایک صاحب نے سوال کیا, اگر 11ویں کی مٹھائی آئے تو اس کو کیا کریں؟
فرمایا لیکر کہیں دفن کر دے، اور رد کرنے میں عوام کے اندر اشتعال کا اندیشہ، یعنی عوام ناراض ہوں گی، بھڑکیں گی، اختلاف ہوں گا، اس لیے یہ کرے کہ مٹھائی کو دفن کر دے۔ اس واقعے کو ابھی یہیں رکھیں اور اس پر غور کریں کہ 11ویں کی مٹھائی ان کے نزدیک اتنی ناپاک، اتنی بری، اتنی بیکار کہ کسی جانور کو نہیں کھلا سکتے، کسی دوسرے شخص کو نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی نہیں دے سکتے۔ اس مٹھائی کو کیا کریں؟ دفن کر دے۔ اب آئیے ایک دوسرا حکایت الاولیاء میں مولانا اشرف ولی صاحب کیا لکھتے ہیں، اب ذرا دیکھیں، صفحہ 39 340، 2 صفحے ہیں۔ حکایت 366، فرمایا میرٹھ مطبع مجتبائی میں ایک مقام پر مولانا محمد یعقوب اور مولانا محمد قاسم رحم اللہ علیہ ایک جگہ ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ مولانا محمد یعقوب اشرف علی تھانوی کے استاد ہے، قاسم نانوتوی اور مولانا یعقوب ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے میرٹھ میں، مگر مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ تو نیچے کے درجے میں تھے، یعنی نیچے کے فلور پر تھے، مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ اوپر کے درجے میں تھے۔ ایک رنڈی اپنی چھوکری کو جو سیانی تھی اپنے ہمراہ لائی، اور مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ سے، چونکہ مولانا محمد قاسم بہت مشہور تھے اور مولانا محمد یعقوب اس قدر مشہور نہ تھے، کسی نے انہی کا پتہ دے دیا، عرض کیا کہ یہ میری چھوکری ہے اور مدت سے بیمار چلی جا رہی ہے، میری اوقات بسر اسی پر ہے۔ طوائف کہہ رہی ہے کہ میری لڑکی ہے، بیمار ہے، اور میری اوقات کس پر ہے؟ گزر اوقات اسی پر، یعنی گندا پیشے پر۔ آپ اسے تعویذ یا دعا کر دیجئے۔ مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ نے یوں چاہا کہ نہ میری وضع میں فرق آئے، نہ اس کی دل شکنی ہو، اس سے فرمایا کہ اوپر ایک بزرگ ہے، تم ان کے پاس لے جاؤ۔ یہ اوپر پہنچی، مولانا محمد یعقوب نے پوچھا، اس نے عرض کیا یہ میری لڑکی ہے، اس کو مرد ہے اور میری اسی پر کمائی ہے، آپ دعا یا تعویذ کر دیجئے۔ مولانا محمد یعقوب نے نہ معلوم دعا کی یا تعویذ دیا، اور اسے رخصت کر کے نیچے تشریف لائے اور پوچھا اسے کس نے بھیجا ہے؟ مولانا محمد قاسم صاحب خاموش ہو گئے، فرمانے لگے کہ بڑے متقی نکلے، اپنے تقوی کی اس قدر حفاظت، میرے پاس خلوت میں بازاری عورت کو بھیج دیا۔ اپنے نفس پر کس کو اعتماد ہے؟ وقت نہیں ہے سب جانے کا۔ خدا کے فضل سے چھوکری کو آرام ہو گیا، یعنی تعویذ دیا کہ دعا کی اللہ جانے، لیکن کیا ہوا؟ بہرحال وہ گئی، اس کو آرام ہو گیا۔ تو وہ مٹھائی لائی اور سیدھی اوپر مولانا کے پاس پہنچی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، حضرت آپ کی دعا سے میری لڑکی کو صحت ہو گئی، یہ مٹھائی شکریہ میں لائی ہوں۔ مولانا نے فرمایا رکھ دو، چنانچہ وہ رکھ کر چلی گئی۔ مولانا نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ حرام کمائی کی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، مساکین کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اغنیا کا حق نہیں ہے، جس کا دل چاہے لے لے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھیے شریعت و طریقت سب جمع کر دی، یعنی کہا کہ یہ امیروں کا حق نہیں ہے، مطلب امیر لوگ حرام کی نہیں کھا سکتے، غریب لوگ حرام کی کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ مٹھائی غریبوں کا حق ہے، غریبوں کے لیے رکھ دو، جس کا دل کھانے کے لیے کہتا ہے کھا لے۔ مطلب رنڈی کی لائی ہوئی مٹھائی تو کھانے کے لائق ہے، غریبوں کے لیے ہے، مگر 11ویں کی مٹھائی اتنی ناپاک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو جانور کو بھی نہ کھلائے، کسی کو نہ کھلائے، بلکہ اس کو کیا کرے؟ دفن کر دیں۔ ہاں آخری وقت۔ اب آئیے، یہ طاہر گیاوی ان کے بہت بڑے علامہ ہیں، نام سنا ہے؟ طاہر گیاوی صاحب درود شریف صلاۃ والسلام جو ہم جمعے میں اور مسجدوں میں پڑھتے اس کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے، ذرا سن لیجئے۔ اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے، اب بچے ہی نہیں، بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ، تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے، جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے۔ اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بے وقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے۔ ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہیں اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا،
یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پلوٹنگ ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ یہ پلوتھنگ جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا، وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے۔ درود السلام کے بارے میں جو مثال دی سمجھ میں آ گئی، تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ دو باتیں میں یہاں بیان کر کے اس کا جواب مکمل کرتا ہوں۔ درود ناپاک اس نے کہا یہ کتاب ہے ایک اخبار الاخیار، یہ کتاب ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اخبار الاخیار۔ ترجمہ بھی ان لوگوں نے کیا، فارسی میں اصل کتاب تھی، اردو میں دیوبندی کے دو مولانا نے مل کے ترجمہ کیا، مولانا سبحان محمود صاحب، مولانا محمد فاضل صاححب دارالعلوم، اور یہ دونوں مولانا دیوبند کے۔ اخبار الاخیار شاہ عبدالحق کی فارسی کتاب کا اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، میں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، اس میں بزرگان دین کے حالات پہ کتاب لکھی۔ جب کتاب وہ اینڈ کرتے ہیں شاہ عبدالحق، جو آج سے 550 سال پہلے کے بزرگ ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میری کتاب کو قبول فرما لے، مولا میرے عمل کو قبول فرما لے، مختلف دعائیں کر رہے ہیں۔ تو آخر میں صفحہ 624 ہے، یہاں پر وہ ان کی دعا سنے، شاہ عبدالحق کی ترجمہ انہوں نے کیا۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ شاہ عبدالحق جیسا وقت کا محدث کیا کہہ رہا ہے، میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ اللہ میں جس پر یقین رکھوں کہ تو اس کو قبول کر لیں گا اور مجھے بخش دیں گا، صرف ایک عمل ہے جو تیری توفیق سے شاندار ہے، جس پر مجھے یقین کامل ہے کہ اس عمل کے عوض تو مجھے بخش دیں گا، اور وہ عمل کیا ہے کہ میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایتی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوں گا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ یہ محدث کا قول، جن کے چھاپنے والے بھی یہ، اور ایسے سلام جس پہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا جس عمل پر فخر کر رہا ہے، ان کے نزدیک یہ ناپاک ہے۔ چلیے ان کو میں ان کی ناپاکی انہی پہ لوٹاتا ہوں۔ امی بی کا آپ نے تذکرہ سنا، الیاس کاندھیلوی اور اشرف علی کی نانی، ان کے بارے میں مولانا خلیل احمد امبیٹی الیاس صاحب کے جو استاد ہیں، ان کے حالات کے بارے میں کیا لکھتے، ذرا کتاب دیکھیے۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل۔ تذکرۃ الخلیل اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کو مانیٹر پہ بھی نظر آئیں گی۔ تذکرۃ الخلیل کا صفحہ 96 نانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بی امی یعنی الیاس صاحب کی نانی، بی امی کی عمر طویل ہوئی، انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی، یعنی بستر پہ ہی پڑی رہی، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا، نہ صبر و رضا بر قضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال، مرض اسہال کہتے ہیں لوز موشن کو کنٹینیوس پہ کھانا ہوتا رہتا، رکتا ہی نہیں، کنٹینیو یہی، اور اشرف علی تھانوی کو بھی آخری میں یہی ہوا تھا، اسی حالت میں مرے ہوئے نجاست والے بستر پر۔ تو کہتے ہیں کہ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائیں گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوترے نکالے گئے، پوترے جو بہت سارے کپڑے فولڈ کر کر کے رکھ دیے تاکہ بڑی بھی ہکتے رہے تو وہی جذب ہو کے اس میں گرتا رہے، بار بار دھلا نہیں سکتے۔ جب پوترے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو خوشبو تھی، ایک دوسرے کو سنگاتا، اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔
تو جو درود و سلام کو ناپاک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مار ہے کہ ایسے گو گوبر کے تبرک ان کو دیے جاتے ہیں. رکھو اس کو سنبھال کر. آگے میں آخر میں بتا دوں. کتنا وقت ہے بھائی؟ چلیے اب میں ایک چیز بتا دیتا ہوں. ابوالکلام آزاد غیر مقلد جن کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہوئے غیر مقلد تھے. دیوبندی کہتے ہو دیوبند سے تعلق تھا، تقلید کے قائل تھے. اب وہ کون تھے؟ دونوں آپس میں نپٹ لے. بہرحال ہمارے نہیں تھے ابوالکلام آزاد. ان کا حال یہ تھا، گاندھی کو اتنا مانتے تھے کہ مہاتما گاندھی کہتے تھے. اب مہاتما کے معنی ہوتے مقدس روح. ہمارے یہاں مقدس روح حضرت جبریل کا لقب ہے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں زیادہ. جامع مسجد میں ابوالکلام صاحب نے گاندھی جی کو بلایا، ممبر پہ بٹھایا اور اپنا امامہ اتار کے گاندھی کے قدموں میں رکھ دیا. اس پر اعلیٰ حضرت نے حکم کفر لگایا تھا ان پہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا ایمان میری عزت سب گاندھی جی کے قدموں میں ہے. یہ ان کا معاملہ تھا. اس کے بعد دیوبند میں ایک جلسہ ہوا دستار بندی کا. جب اندرا گاندھی کا دور تھا، اندرا گاندھی پردھان منتری تھی اس وقت، تو دستار بندی کا جب جلسہ چل رہا ہے تو اسی جلسے میں اندرا گاندھی کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا، دعوت نامہ دے کر. اندرا گاندھی آئی، مولویوں کے اسٹیج پر وہ ایک عورت غیر مسلم بیٹھی، وہ کرسی پہ بیٹھی تھی، سارے مولوی زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. اندرا گاندھی پورے جلسے میں بیٹھی رہی. اس کے بعد جلسہ جب ختم ہوا تو آپ تعجب کریں گے، کھڑے ہو کر جنا گنا من ادھینائک پڑھا گیا. ان کے نزدیک درود و سلام کھڑے رہ کر پڑھو تو بدعت ہے، اور جلسے میں دینی جلسے میں جنا گنا پڑھ رہے یہ جائز ہے ان کے یہاں. اب اس پر علماء اہل سنت نے آواز اٹھائی کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا وہ بتاتے ہو، معاہد بتاتے ہو، متقی پرہیزگار بتاتے ہو، اور ہم کو بدعتی کہتے ہو. ایک غیر مسلم عورت کو بلانا اور اس کو دستار بندی کے جلسے میں بٹھانا اور پھر سارے مردوں کا ہجوم، یہ شریعت کہاں اجازت دیتی؟ اس میں جب شور ہوا تو ان کے مولویوں نے صفائی دینا شروع کی. تو ابھی حال ہی کے ایک مولوی ہے، چہرہ چھپائے ہوئے آتے ہیں ویڈیو پہ، جب بھی آتے ہیں اول تو ان کی ویڈیو بہت کم ہے نیٹ پر، آڈیو زیادہ ہے. ایک دو ویڈیو آئے جو چہرے کو دھندلا کر دیتے، پتہ نہیں چہرہ مکروہ ہے کہ دکھانا کیوں نہیں چاہتے. تو ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ صاحب سامنے آتے بھی نہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. وہ ہے مولوی عبدالرب نواز حنفی صاحب. آئیے ذرا وہ دیوبند کے مولوی صاحب کیا صفائی دیتے اس بارے میں. مشہور سوال ہے، یہ چہرہ میں نے نہیں دھندلا کیا ہے صاحب، یہ ان کے ویڈیو میں ہی ایسا چہرہ ہے. کی طرف سے مشہور سوال ہے. بات یہ ہے کہ اندرا گاندھی اس وقت کی وزیر اعظم تھی، اس کو بلایا نہیں گیا تھا، بلکہ اس کی انٹیلیجنس نے جب اطلاع دی کہ اتنے سارے مولویوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے تو وہ گھبرائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت کا تختہ نہ الٹ جائے. وہ بغیر بلائے خود جلسہ گاہ میں آئی ہے. اب ظاہر بات ہے اگر کوئی کسی ملک کی سربراہ وہاں آئی ہے تو اس کو دھکے دے کے نکالا تو نہیں جا سکتا. کوئی بریلوی یہ ثابت کر دے کہ اندرا گاندھی کو دعوت نامہ دیا ہو یا اندرا گاندھی کو بلایا ہو، بن بلائے اچانک گھر پہ آئی ہے تو اس کو دھکے تو نہیں دیا جا سکتا. یہ کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی کو اس کی مطلب اس کے لوگوں نے، جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ وہاں دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑا جلسہ، تیری حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے. اتنے بڑے ترم خاں تھے یہ لوگ، اندرا گاندھی گھبرا گئی. تو انٹیلیجنس نے اس کو خبر دی تو اس نے فوج نہیں بھیجی، پولیس نہیں بھیجی، خود ہی چلے گئی ہاتھ جوڑنے. بابا میری حکومت کا تختہ مت پلٹو، کیا کر رہے ہو آپ؟ یعنی جھوٹ دیکھو کیسے لپا پوتی ہو رہی ہے. چلیے حنیف صاحب تو ابھی زندہ ہے اور یہ ویڈیو نیٹ پر جائیں گے. حنیف صاحب سے کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے صاحب، چلیے اپنے گھر کا ذرا جائزہ لیجئے. یہ کتاب شیخ الاسلام نمبر، الجمیت کا شیخ الاسلام نمبر، حسین احمد ٹانڈوی کے بارے میں اسد مدنی کے ساتھ ہے، ذرا اس کا ایک صفحہ دیکھ لیجئے. کہتے ہیں کہ مگر یہ داستان آج چھیڑی جا سکتی ہے، نہ وہ روح پرور داستان جس کا تعلق کلکتہ سے 1921 میں ترک موالات کی تحریک نے کلکتہ کی سرکاری عربی دینی درسگاہ مدرسہ عالیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ایک نیا عظیم الشان دینی مدرسہ مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھوں قائم ہو گیا اور گاندھی جی نے آ کر مدرسے کا افتتاح کیا. سمجھ رہے آپ؟ دیوبندیوں نے ایک مدرسہ بنایا اور اس کا ادگھاٹن کرنے کون آئے؟ گاندھی جی. تب کہ گاندھی جی کو بھی اپنا تختہ پلٹنے کا ڈر تھا تو بولے چلو ان کا مدرسہ میں بنا دوں. چلیے اب آگے آئیے. سونیا گاندھی ابھی حال ہی میں دیوبند پہنچی.
سونیا گاندھی کو بھی ڈر تھا کہ یہ میرا تختہ نہ پلٹ کر دے، تو یہ بھی بن دعوت چلے گئی. اچھا سب بن دعوت ہی چلے جاتے ہیں ان کے یہاں. حال تو یہ ہے کہ رام دیو بابا بھی پہنچ گیا. اب یہ کون سے تخت کے تاجدار ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کا تختہ پلٹنے کا. ایک کنویں کا نام ہے گندی کی، ایک نہیں ہے کہ نام کون ہے میرے اندر اور آپ کے اندر. اس کنویں میں ایک عمر بنائے کنویں کا اتحاد ہے. آپ کے وقت یہ رام دیو بابا کہیں کہ راشٹرپتی پردھان منتری ہے کہ دیوبند پہنچ گیا، چلو نہیں تو تختہ پلٹ جائیں گا اپنا. میرے خیال سے ایسا ہوا ہوگا ان کو ڈر لگا کہ میری جو دوائیوں کی دکان چل رہی ہے دیوبند والے فتوا نہ دیتے رام دیو بابا کی دوا کھانا جائے تھی تو پہنچ جاؤ، بولے چلو. ہمارے پوجا پاٹ کی پدھتیاں الگ ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے اور میرے پوروج ایک ہی ہیں، ہم یہ کبھی نہیں بھول سکتے. آگے پھر کس بات کا بات یہ بھی آتی ہے. میں بہت سدے سے سدوات کرتا ہوں جبھی علماء ہند کے ہمارے سبھی ان مہاپریوں کا مولانا کا جنہوں نے کہا کہ یوگ جو ہے وہ دھرم کے مذہب سے پڑے ہے. میں بات کروں یوگ کی بات نہ کروں لڑائی کا یوگ. پھر یہی نہیں، دیوبند کے مولانا سارے پنڈتوں کو بلا کے کبوتر بازی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کبوتر اڑا رہے ہیں سب. تو یہ سارے پنڈت کون سے تخت اڑا بچانے پہنچ گئے دیوبند کے مدرسے بھائی. ہاں آپ کو پتا ہے، چلیے بہرحال آپ جانتے ہی بڑی بات ہے یار. یہ بھی دیوبند پہنچ گئے، اب ان کو پتہ نہیں کون سا تخت بچانا تھا. شری روی شنکر صاحب ہے، معلوم ہوا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب یہ بتائیے جس کو حکومت بچانا ہو وہ جا کے چاپلوسی کریں گا کہ حکومت والوں کی دوسرے چاپلوسی کریں گے. ایک میں مثال دے رہا ہوں، جیسے مولانا عمر صاحب کا مدرسہ ہے. اب اچانک خبر لگے کہ بھائی فاروق رضوی جو ہے مولانا عمر کے مدرسے کے خلاف خوب بول رہا ہے. مولانا عمر گھبرا گئے اچانک. تب میں مولانا عمر کے مدرسے پہنچ گیا. تو مولانا عمر کیا کریں گے؟ میری خوشامد کریں گے، مجھے خوش کریں گے. کہ الٹا یہ ہوں گے میں مولانا عمر کے قدم چومنے لگ جاؤں گا. تو اگر میں چوموں گا، میں کروں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یار فاروق مولانا عمر سے ڈرتا ہے. اب آئیے ملائم سنگھ دیوبند پہنچے، پتہ نہیں وہ کون سا تخت بچانے پہنچے تھے. اب جیسے دیوبند پہنچے، اب کچھ لوگوں نے مجھے بعد میں فون کیا، کہا کہ وہ دیوبند کے مولانا نے ندوہ کیا. میں نے کہا تم ہی سب جڑوا بھائی ہو بھائی، دیکھ لو وہ تم پتہ لگاؤ کون سی نسل کے کون سے چچیرے بھائی ہے جو میرے بھائی ہے. ایک ہی چٹے کے تھالے کے چٹے بٹے ہو. ندوہ بھی تمہارا، دیوبند بھی تمہارا. بریلیوں کا نہیں ہے فی الحال، ہمارا تو بریلی مرکز ہے، کچوچا مرکز ہے، ہمارا ماہرہ مرکز ہے. ہمارے تو مرکز کھلے ہوئے ہیں، ہم تو بریلی والے. اب تمہارا ندوہ وہ ابو جہل کا ندوہ، تمہارا ندوہ. تو اب ملائم سنگھ پہنچنے کے بعد دورہ کیا. ہاں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، سب چاپلوس میرے ایجنڈوں برابر کام ہو رہا ہے. جی مہاراج. اب نکلے جوتا پہن رہے ملائم سنگھ. اب جوتا ہو رہا نہیں تھا. دیوبند کے مفتی صاحب جھٹ کر کے حضور تقریر کرتے، میں حاضر ہوں نا. آؤٹ لک ساپتاہک ہے، اس پر بھی کچھ لوگوں کے فون آئے. میں نے ریل روڈ پر بتایا تھا، یہ بھی بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی حوالہ سن لے. نیوز پیپر ہو، ہمارے عزیر بھائی یہاں بیٹھے ماشاءاللہ، افکار رضا خود یہ میگزین چلاتے ہیں. میں نے بھی خود الحمدللہ ریاض الجنہ نام سے ایک ماہنامہ چلایا ہے. جو بھی ماہنامے یا اخبارات چلاتے ہیں ایک کاپی رکھتے ہیں، ایک کاپی گورنمنٹ کو جاتی ہے. رجسٹرڈ جو ہوتے ہیں نا، یہ ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے. آؤٹ لک ساپتاہک ہے، یہ 9 اپریل 2007 کا ہے. آؤٹ لک کے آفس جائیں، بولنا 9 اپریل 2007 کا آؤٹ لک دکھیے، بتائیے آپ. اس میں فائل میں آپ کو مل جائے گا. یہ آؤٹ لک ساپتاہک میں چھپا. دیوبند کے مفتی ملائم سنگھ کو جوتا پہنانے چلے گئے. میں اس پر جملہ کہتا ہوں، جن کو غریب نواز غوث پاک کی مٹھائی نہیں چلتی، جو درگاہوں پہ احتراماً نہیں جھکتے، اللہ ان کو یہاں جھکاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. ایک شعر کہہ رہا ہوں، دیکھو اردو دا بڑے اچھا سمجھیں گے. ایسا لگتا غالب نے انہی کی عکاسی کی تھی. کہتا اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچ ہے رقیب میں بھی سر کے بل گیا. یہ انہی کے لیے لکھا گیا ہے. تو یہ اب بتائیے، یہ حکومت کا اس کو خطرہ ہے کہ اس کو خطرہ ہے؟ اس کو دیوبند کا خطرہ ہے. حضور میں آپ کو جوتا بھی پہناتا ہوں، پیر بھی جوتا ہوں، کل ایسا نہ آپ آرڈر دے دے دیوبند مدرسہ بند کر دو. پھر بات آگے نہیں، یہاں تک بڑی
کہ وستانوی صاحب جو محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے اس وقت، اب ان کو ہٹا دیا گیا. جے دس شرما جو وزیر ہے وہاں کے، ایک مجلس قائم کی انہوں نے، ایک جلسہ لیا وستانوی صاحب نے، اور جے دس شرما کو انوائٹ کیا اور تحفے میں ان کو کرشن اور رادھا کی تصویر پریزنٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پتہ نہیں کون سا حکومت کا تختہ خطرے میں تھا ان کے، تو یہ آگے لے لیں. دیوبندیوں کا حال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں ایک تاریخ بتاتا ہوں چھوٹی سی، حالانکہ بہت ساری چیزیں بتانی تھی، میں چھوڑ رہا ہوں. دیوبند جن کو بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، یہاں سے ہمیشہ حق کی تلقین ہوئی. شیر بھائی اہل سنت نے ایک فتویٰ پوچھا دیوبند میں ایک زمانے میں، کیا فرماتے علماء دیوبند، اور کسی اور نام سے پوچھا گیا، کیا فرماتے علماء دیوبند اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے اگر اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار میرے پیر کی شکل میں نہ کرائے تو میں اس کو خدا ماننے سے انکار کر دوں. استغفر اللہ. ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ جواب آتا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. بتایا گیا کہ یہ بات کسی اور نے نہیں، مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے صراط مستقیم میں لکھی ہے. اب تعویلیں ہو رہی ہے. اسی طرح ایک سوال پوچھا گیا، قصائد قاسمی یہاں میرے پاس موجود ہے ٹیبل پر، اس میں قاسم نانوتوی نے ایک شعر لکھا. علماء نے سوال کیا ہمارے اہل سنت کے کہ ایک شخص نے شعر کہا، اس شعر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شعر سنے، قصائد قاسمی ہے، صفحہ نمبر 7 پر وہ شعر لکھتے ہیں، جو چھو بھی دیوے سگے کوچا تیرا اس کی ناش، تو پھر تو خلد میں ابلیس کا بنائے مزار. وقت نہیں ہے تشریح کرنے کی. جواب آیا ایسا شخص کافر اور مرتد ہے جو ایسا شعر کہتا ہے. کہا گیا یہ تو آپ کے قاسم العلوم بحر العلوم نے کہا ہے بھائی، قاسم العلوم والخیرات نے کہا ہے. تو کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہمارے ابا نے کہا ہے. تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ قول ہمارے ابا حضور کا ہے، دادا حضور کا ہے، تو بھی تعویلیں کرتے. ویسی حال یہ ہوا کہ ابھی وندے ماترم پہ دیوبند میں فتویٰ دیا. وندے ماترم کہنا درست نہیں ہے. ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وندے ماترم کہنا جائز ہے ناجائز ہے، کیا حکم ہے. ان سے پوچھا گیا، میڈیا والوں نے ان کو بلا لیا، چلو آؤ ذرا مارکیٹ میں آؤ. اب پہنچے. اب مولانا محمود بدوی صاحب، سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو وندے ماترم نہیں گانا چاہیے؟ اس پر ریزولوشن پاس کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا گڑھے مردوں کو اکھاڑنے کی ضرورت تھی؟ ایسے سوال کھڑے کرنے کی ضرورت تھی جو 50 سال پہلے دفن ہو چکے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ نیا ایشو نہیں ہے، پرانا جھگڑا ہے، اور دیوبند نے بھی اس کے اوپر ابھی کوئی فتویٰ نہیں دیا بلکہ پہلے سے دے رکھا ہے. اور دیوبند نے بھی اس کے اوپر ابھی کوئی فتویٰ نہیں دیا بلکہ پہلے سے دے رکھا ہے. مسلمان ایک خدا کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتا. مطلب پہلی کلپ دکھایا میں نے جس میں انہوں نے کہا کہ دیوبند میں یہ پہلی بار فتویٰ نہیں دیا گیا، اس سے پہلے بھی فتویٰ دیا گیا کہ وندے ماترم کہنا جائز نہیں. اب آگے آئیے دوسرا سنیں. آگے شاہد صاحب ہیں، آپ لوگ ہیں، یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ وندنا کے معنی پوجا کرنا ہے یا نہیں ہے. تو اس کو کلیئر کر کے اسی کی روشنی میں آپ سوال پوچھ لیجئے دارالعلوم سے، اور میں سمجھتا ہوں آپ اگر اس کو کلیئر کر کے سوال پوچھا جائے گا اور اگر ان کا جواب یہ آ جاتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. آپ کی فتویٰ مانگ لیں، پوچھ سکتے ہیں اس کو کلیئر کر کے اس کے صحیح ترجمے کے ساتھ کہ بھئی یہ ترجمہ بنتا ہے، یہ ڈکشنری ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے. اور اگر وہ جواب آ جاتا ہے تو ہم کسی کو، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کسی مسلمان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے شاہد بھائی اس کی پرابلم نہیں ہے مولانا، اس کا مطلب ہے ہی نہیں بات. بھائی شاہد بھائی اس میں پھر اعتراض ختم ہو گیا نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح سے سوال مرتب کر کے بھیج دیجیے دارالفتہ سے. آپ کے مطلب آپ کے اس سوال اگر یہ اس سے مطمئن ہو گئے وہ کہاں یہ ڈکشنری اور یہ ترجمہ صحیح ہے، میں کل ہی بھیج دوں گا دارالعلوم کو، فیکس کر دوں گا اس ٹرانسلیشن کے ساتھ، ڈکشنری کے ساتھ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وندنا پہ رہ جاتا ہے تو وندنا کے کیا معنی ہیں یہ اس کو اگر سب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو کر کے وہ ہو جائے تو کیا. شاہد جو ہے یہ نئی دنیا کے ایڈیٹر ہے. پہلے تو فتویٰ دے دیا انہوں نے کہ وندے ماترم کہنا ناجائز ہے، جو کہیں گا وہ کافر ہے. بعد میں شاہد صاحب آپ دیکھ لیں، تحقیق کر لیں، ڈکشنری دیکھ لیں، تو پہلے کیا سمجھ کے فتویٰ دیا تھا آپ نے؟ فتویٰ تحقیق کے بعد دیا جاتا ہے، تو مطلب بنا تحقیق کے یہ دے دیتے ہیں کچھ بھی. آپ لوگ دیکھ لیں یہ ان کے فتوے. لیکن بس آخری بات یہ ختم کر رہا ہوں، ہم بریلی کو اس لیے مانتے ہیں کہ جب بریلی ایک فتویٰ دے دیتا ہے بریلی سے کوئی ہمارا عالم، تو پلٹتا نہیں ہے. پھر یہ بریلی کی شان ہے.
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जब नसबंदी के खिलाफ फतवा लिखा कि नसबंदी हराम है, तो वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी गई, तो आपने फरमाया हुकूमत बदल सकती है लेकिन बरेली का फतवा नहीं बदल सकता। और हुकूमत बदल गई लेकिन फतवे नहीं बदले गए। माशाअल्लाह, आपका जोश, अल्लाह ताला आपके जोश खरोश को सलामत रखे जी। अब आइए, बस आखिरी क्लिप में एंड कर रहा हूं। ये पैसों के भिखारी, इनके फतवे पैसों पे बिकते हैं, गौर करें। ये हुकूमत के तलवे चाटते हैं, ये मिनिस्टरों के और लीडरों की चापलूसी करते हैं। और अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आइए ये वीडियो क्लिप देख लें। कर दिया गया है, जबकि मौलाना इमरान अब नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। ये है मुफ्ती हबीबुर रहमान। पैसे लेकर इन्होंने जारी किया था फतवा, मुस्लिम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें मुस्लिमों की प्रभावशाली संस्था दारुल उलूम देवबंद से मुअत्तल कर दिया गया है। फतवों के एक और सौदागर मौलाना इमरान, ये वही मौलाना है जिसने की फतवों की दलाली। 50,000 रुपए में हमें दिलवाए 5 फतवे। देखिए ये किस तरह 5 फतवों के लिए 50,000 का सौदा कर रहा है और अपने कमीशन के लिए किस तरह नाटक कर रहा है। $50,000 में 5 फतवे दिए इन्होंने। 10,000 की फतवे की कीमत है। हम बरेली की ताजीम इसलिए करते हैं, वहां फतवे बदलते नहीं। और एक बात सुन ले, मैं वीडियो पे जरूर आ रहा हूं लेकिन मैं वीडियो को नाजायज मानता हूं एक चीज, और हुजूर ताजुश शरिया की दिल से इज्जत करता हूं कि ताजुश शरिया ने फतवा दिया तो अमल भी करते हैं, खुद बचते भी, और फतवा आज भी मौजूद उनका बरकरार है। यही हमारे बुजुर्गों और हमारे हक्कानियत की दलील है कि हमारे बुजुर्ग पैसों के वक्त बिकते नहीं है। आज बस मैंने आखिरी बात यहां खत्म कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, मौलाना उमर के हाथों में कई लोग इस्लाम लाए, इस फकीर के हाथ पे भी 4 लोग अब तक इस्लाम कबूल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने बदअकीदों ने तौबा की तो उसकी तो गिनती मैं भी नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जाए नहीं कि एक शख्स यहाँ पे अभी ऐलानिया इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम है वो, अभी उन कलमा पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, तो इस रूप परवर मंजर को आप देखें। अल्लाह ताला उनको सच्चा मुसलमान बनाए और सुन्नियत पे और इस्लाम पे कायम रखे। आखिरी बात मैं यहां पर एंड कर रहा हूं। आपको मैंने आज की मजलिस का मुंसिफ बनाया था, बात यहीं से शुरू हुई थी कि आज आप सामाइन नहीं बल्कि क्या है, जज है। अब बस आखिरी, अब आपकी आवाज और आपके नारे मुझे मेरा जवाब होंगे। आपको रुपयों के एवज बेचने वाले, फतवा देने वाले, रुपयों के एवज शरीयत को बेचने वाले मौलवियों की पैरवी करना है या शरीयत के तहफ्फुज करने वालों की? किसकी पैरवी करना है? अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत बख्शे और हमें सही मायने में सुन्नी बनाए रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।